ذات سے اٹیچ کوئی بات نہیں کرتے. اب میں صرف ان لبرل بریگیڈ کے سو کال جو ہمارے کچھ نمائندگان بھی ہیں جو بڑا شور مچا رہے ہیں کہ جی پتہ نہیں وزیر اعظم نے وکٹم بلیمنگ کر دی, وکٹم شیمنگ کر دی, خواتین کے ریپ کو لباس سے اٹیچ کر دیا. اگر آپ ہمیں اس بات کا ادراک تھا جب جیسے تیسے اس حکومت کا قیام عمل میں آیا, تو یہ ادراک پاکستان پیپلز پارٹی کو تھا کہ اس حکومت کو چیلنجز کا سامنا ہوگا. اور یہی وجہ ہے کہ سابق صدر جناب آصف علی زرداری صاحب نے اس ایوان میں کھڑے ہو کر حکومت کو مدد کی پیشکش کی بحیثیت میچور اپوزیشن. انہوں نے زراعت اور فوڈ سیکیورٹی پر زور دیا. انہیں پتا تھا کہ اس ملک کی فوڈ باسکٹ کو ہماری توجہ کی ضرورت ہے, لیکن ساری باتوں کو ہوا میں یوں اڑایا گیا جس طریقے سے حکومت نے اپنے ہی بجٹ کی کتابوں کو اڑایا. سر, بجٹ کا ایک اہم حصہ وسائل کی تقسیم ہے, اور یہ وسائل کی تقسیم پاکستان کے آئین کے آرٹیکل 160 کے اندر موجود ہے, جو کہ ہے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ, جو کہ اس کمیشن نے اناؤنس کرنا ہوتا ہے. آج آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ نیا ایوارڈ اس مرتبہ بھی نہیں آیا. آرٹیکل 160 کی بڑی بلیٹنٹ وائلیشن ہو رہی ہے, اور نئے این ایف سی ایوارڈ کے بغیر ہی ایک بار پھر یہ چوتھا بجٹ آ گیا ہے. سر, 160 کے اندر ایک اور بہت اہم شق ہے جو ہے 3A, اور وہ یہ کہتی ہے, کیونکہ سر یہ ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز وفاق اور صوبے کے درمیان ہے, آپ کو پتا ہے. The share of the provinces in each award of National Finance Commission shall not be less than the share given to the provinces in the previous award. یہ آپ پڑھیے گا, یہ بہت انٹرسٹنگ چیز ہے. اور یہ چینج آیا تھا کانسٹیٹیوشن میں. کیوں؟ کیونکہ ایک عرصے کی محرومی کے بعد صوبوں کو جب ان کے حقوق دیے جا رہے تھے 18ویں ترمیم کے اندر, تو یہ انشور کیا گیا کہ ان کے ریسورسز پر ڈاکہ نہیں ڈالا جائے گا. جو کالا ایوارڈ جسے ہم کہتے ہیں, اس میں صوبے کے شیئر کو 80% سے گھٹا کر 35%, اور وفاق کے شیئر کو 20% سے اٹھا کر 62.5% لے گئے تھے. یہ کالا ایوارڈ تھا. سو اس تکلیف کو ایڈریس کرنے کے لیے یہ انشور کیا گیا کہ صوبوں کا شیئر کم نہیں ہو سکتا, آپ بڑھا ضرور سکتے. لیکن ہو کیا رہا ہے سر؟ ہو بدقسمتی سے یہ رہا ہے کہ وہ شیئر اور اس کی تقسیم اس طریقے سے نہیں ہو رہی ہے. ایک اور آرٹیکل ہے 156, آپ کے پاس آئین ہے, میں آپ سے درخواست کروں گی کہ آپ آرٹیکل 156 دیکھیے, اور اچھا ہے کہ جب چیئر بھی اس میں انگیج ہو. آرٹیکل 156 is نیشنل اکنامک کاؤنسل. نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگز کم از کم 2 ہوتی ہیں سال میں. اس حکومت نے جب سے یہ آئی ہے متواتر نیشنل اکنامک کاؤنسل کی میٹنگ سال کی جو ان کی ریکوائرمنٹ ہے اس حساب سے نہیں ہو رہی. They are violating 156(4). The council shall meet at least twice in a year, and the quorum for a meeting for the council shall be 1/2 of its total membership. سر ہوتا یہ ہے کہ ایک میٹنگ بلا لیتے ہیں بجٹ سے پہلے, ایک دن پہلے بلاتے ہیں اتنے اہم فورم کی میٹنگ. اور اس کا کام کیا ہے سر؟ اس میں آپ دیکھیں گے 156(2) میں, سر اس کا جو کام ہے نا وہ ایسے پلانز بنانا ہے, فائنینشیل, کمرشل, سوشل, اکنامک پالیسیز جس کے ذریعے بیلنس ڈیولپمنٹ اینڈ ریجنل ایکوٹی انشور ہو.
یعنی کہ جب پاکستان کا ہر چپا، ہر کونا، ہر صوبہ ترقی کرے گا تو وفاق ترقی کرے گی۔ نیشنل اکنامک کاؤنسل کا یہ کام ہے کہ معاشی اور اقتصادی پالیسیز پر ایسا پلان بنائے کہ کہیں بلوچستان پیچھے نہ رہ جائے، کہیں سندھ محروم نہ ہو، کہیں پنجاب کو اگنور نہ کیا جائے، کہیں کے پی کو نہ چھوڑا جائے۔ یہ ایک سپرٹ ہے اس آرٹیکل کا، اور جب ان چیزوں کی وائلیشن ہوتی ہے تو یقیناً جمہوری پسند لوگوں کو یہ اچھا نہیں لگتا۔ اگر پھر کسی صوبے کا چیف منسٹر آپ کو یاد دلاتا ہے کہ پاکستان کے آئین کو خدا را فالو کریں تو آپ کہتے ہیں سندھ میں کتوں نے کاٹ لیا، آپ کہتے ہیں کچرا ہے۔ ارے بھائی، کتوں نے پورے پاکستان میں لوگوں کو کاٹا ہے۔ روز 400 کیسز تو اسلام آباد میں ہیں، پنڈی میں ہے، 2.5 لاکھ تو کے پی کے ہیں۔ میں نہیں کتوں کے کاٹوں کہ this is not the conversation that we should be holding۔ یہ دوا کہاں سے آتی ہے، کون دیتا ہے، وفاق کی گورنمنٹ، یہ پورا ایک دیکھیں۔ بٹ اگر ہم اس ڈیبیٹ کو اس لیول پہ لے جاتے ہیں تو ہم اپنا ہی مذاق اڑواتے ہیں۔ ہمیں یہاں آئین کی امپلیمنٹیشن، اس کی پروویژنز پہ بات کرنی چاہیے، کس طریقے سے ہم مل کر ایک دوسرے کو یاد دلا سکتے ہیں۔ اگر میں کہیں غلطی کرتی ہوں، اگر میں کہیں آئین کو وائلیٹ کرتی ہوں، مجھے یاد دلائیں۔ لیکن اگر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جی اس کے مطابق اتنی میٹنگز کریں، اس کے مطابق آپ جو بیلنس ڈیولپمنٹ اور ریجنل ایکوٹی ہے اس کو انشور کریں، تو یہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ اور جس طریقے سے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا اگر سندھ کا سی ایم آپ کو یاد نہیں دلائے گا تو کیا ڈونلڈ ٹرمپ آپ کو یاد دلائے گا؟ وہ تو نہیں دلائے گا۔ تو سر یہ بڑی وائلیشن ہے، اور میں آپ سے امید رکھتی ہوں کہ یہ چیزیں آپ بھی ڈسکس کریں گے اگر آپ کو کہیں موقع ملے۔ سر اس کے علاوہ میں کیونکہ جو بڑا افسوس مجھے ہوتا ہے کہ این ایف سی کی ڈسٹریبیوشن اب صوبوں کو، ہر صوبے کو، I mean I have nothing against any صوبہ، اور میرا ٹارگٹ کوئی صوبہ نہیں ہے انفارچونیٹلی، جس طرح حکومت کا ٹارگٹ ایک ہی صوبہ ہوتا ہے، صوبہ سندھ۔ میرا کوئی صوبہ ٹارگٹ نہیں ہے، ہر صوبہ میرا صوبہ ہے، یہ ملک میرا ملک ہے۔ سر میرے پاس سندھ کے نمبرز ہیں، اوریجنل اماؤنٹ دیکھیں سر، اگر میں آپ کو کہوں کہ جی یہ ہے 100 روپے اور اس 100 روپے میں آپ نے ساری پلاننگ اپنی بنانی ہے، 100 روپے سے کاٹ کے میں آپ کا شیئر آخری موقع پر 70 روپے کر دوں تو آپ کی پلاننگ تو 100 روپے کی تھی۔ اب یہی ہوا ہے کہ اوریجنل اماؤنٹ جو سندھ کو ٹرانسفر ہونا تھا وہ 760 بلین کا تھا، سندھ کو اب تک ملا ہے 654 بلین، تو اس کے مطابق ان کو ملنا چاہیے ریمیننگ 106 بلین۔ آسان ہے، لیکن سر ہوا کیا کہ جو اوریجنل ٹارگٹ تھا چیئرمین صاحب، اس اوریجنل ٹارگٹ کو ریڈیوس کر کے وہ لے آئے 699 بلین پر، یعنی 41 بلین کی کٹوتی ویسے ہی ہو گئی۔ تو وہ جو آپ کو میں نے 100 روپے دیے اور آپ نے پلاننگ کی اور میں نے پھر اس میں سے پیسے نکال لیے، اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کی ڈیولپمنٹ، آپ کی منصوبہ بندی افیکٹ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ منسٹر انفارمیشن نے کہا پیسے فلانی جگہ جاتے ہیں، فلانی جگہ جاتے ہیں، ارے بھائی سندھ صوبہ 70% ڈیویزبل پول میں پیسے دیتا ہے، کیا وہ صوبہ یہ پوچھنے میں حق بجانب نہیں ہے کہ جو آپ نے ہم سے ایز پر این ایف سی ایوارڈ کمٹ کیا اینڈ انڈر دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، وہ آپ ہمیں پوری رقم دیں؟ یہ تو عجیب بات ہے کہ سندھ کے سی ایم کو پتا نہیں کہ اگر اس کے پیسے ادھر ادھر لگیں گے بدنام تو وہ ہوگا۔ سر یہ ایسی مفروضوں پہ باتیں ہوتی ہیں کہ افسوس ہوتا ہے۔ میں مثال کے طور پہ نہیں پنجاب کے سی ایم پہ بات کرنا چاہتی، بات کرنے کو بہت ہے، بلکہ میں کیا گورنمنٹ کے بینچز خود بتائیں گے، ان کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں وسیم اکرم پلس کے حوالے سے۔ لیکن
میں کیوں کہوں, میں I want to stick to the law, to the constitution, to the budget, and I want to have an academic conversation on the floor of this house. Because I, for one, as a parliamentarian, was most embarrassed to see what happened when the budget books were thrown by the cabinet ministers on the floor of this house from that side. It was very unfortunate. Sir, یہ میں صرف زیادتیوں کا ذکر کر رہی ہوں. اب آ جائیں مہنگائی پر. ہمیں کہا جا رہا ہے کہ 3.94% گروتھ ہے. بہت اچھا ہے, ہمیں تو خوشی ہوگی اگر 3.94%, کس کو برا لگے گا؟ پاکستان ہے, ترقی کرے, we are all happy. But that's not the case. That is not the case. The projected figures by different institutions 1.3% تھا, پھر ایک 1.5% تھا. بٹ چلیں آپ وہ بھی چھوڑ دیں. آپ صرف یہ دیکھیں کہ جو گروتھ کے فگرز بتا رہے ہیں, کیا اس سے کوئی عوام کا تعلق ہے؟ سادہ زبان, بڑی بڑی باتیں چھوڑ دیں. یہ بجٹ جو ہے جب آ رہا تھا تو لوگ آس لگا کے بیٹھے تھے کہ جی ہماری تنخواہوں میں اضافہ ہوگا. جس دن یہ بجٹ پیش ہو رہا تھا, گورنمنٹ امپلائیز باہر احتجاج کر رہے تھے, وہ لوگ جن سے آپ نے وعدہ کیا تھا کہ آپ 25 یا 40% ان کی تنخواہوں میں اضافہ کریں گے. تنخواہیں اضافہ آپ نے کیا کیا؟ آٹے میں نمک کے برابر, وہ بھی جتنا آٹے میں نمک ڈالتے ہیں اس سے بھی شاید کم نمک. 10% اضافہ. اگر آپ کو سندھ گورنمنٹ بہت بری لگتی ہے تو اس کی نقل تھوڑی کر لیں, کوئی اچھی بات کی. 25% اضافہ سندھ گورنمنٹ نے اپنے امپلائیز کی تنخواہوں میں کیا. Let's copy the good things. Let's copy good things. Let's be civilized people and learn from each other. It's unfortunate. ہم ساتھ رہے ہیں, اسی لیے میں کبھی کبھی آپ سے لبرٹی لے جاتی ہوں یہ بات کرنے میں کہ ہم نے بھی اپوزیشن کی ہے, ہم بھی گورنمنٹ میں رہے ہیں, مگر رویوں پہ غور کرنے کی ضرورت ہے. سر اس کے علاوہ یہاں پر جو حالات ہیں مہنگائی کے, میں نے آپ سے کہا کہ جو نمبرز ہیں وہ اس لیے مشکوک نظر آتے ہیں کہ اس وقت, اور جھوٹے نظر آتے ہیں, مشکوک اور جھوٹے. وہ اس لیے ایسا لگتا ہے ہمیں کیونکہ اس وقت پاکستان میں غریب غریب تر ہو گیا ہے. کوئی غریب نہیں ہے جو یہ کہے کہ جی میں بڑا آج امیر ہو گیا ہوں. مجھے نہیں پتا کہ وزیر دفاع کس طریقے سے کل بیان دے رہے تھے اور وہ کہتے نظر آئے کہ مجھے ایک غریب ڈھونڈ کے دکھا دو کے پی کے اندر. پھر انہوں نے کہا کہ یہ عجیب فینومینا ہے, مہنگائی. انہوں نے کہا سر مجھے پلیز 5-6 منٹ دے دیں پلیز, تھینک یو. عجیب انہوں نے کہا فینومینا ہے کہ مہنگائی, مجھے غریب کو پیدا کر کے دکھا دے. اب یہ ان کے الفاظ میرے نہیں ہیں. انہوں نے کہا مجھے غریب کو پیدا کر کے دکھا دے. یہ اپوزیشن کا ڈرامہ ہے. کین یو بلیو کتنی انسینسٹیو سٹیٹمنٹ تھی یہ اتنی انسینسٹیو سٹیٹمنٹ تھی. میں نہیں چاہتی تھی کہ اس طرح کی باتیں یہاں دہرائی جائیں, لیکن میں کچھ سٹیٹس لے کر آئی ہوں اور میں آپ کو یہ سٹیٹ آپ کو پیش کرنا چاہتی ہوں. سر اس کے اندر تمام صوبوں کی پاورٹی کا ذکر ہے. پنجاب میں بھی پاورٹی کم ہوئی, سندھ میں سب سے زیادہ کم ہوئی, بلوچستان میں بھی کم ہوئی, لیکن سر بڑھی کہاں ہے؟ کے پی میں. It's unfortunate. اور اس سٹڈی کے اندر فاٹا کے مرجر کی کہانی شامل نہیں ہے. So it's not after the merger of FATA that has affected poverty in KP. یہ اسپیکر صاحب میں آپ کو بھجوا رہی ہوں, آپ خود دیکھ لیں. یہ شاید ہم کو سر یہ انفارچونیٹ باتیں ہیں, مگر کل کیونکہ اتنی مطلب جو انہوں نے کہا اس سے کے پی کے لوگوں کی کتنی دل آزاری ہوئی ہوگی. وہاں جو مہنگائی کے بوجھ تلے لوڈ شیڈنگ, گیس کی لوڈ شیڈنگ, یہ تمام مسائل وہاں بھی ہیں. اور گورنمنٹ سے جب اراکین بات کرتے ہیں تو ہم سنتے ہیں ان کے حلقوں کی بات. آج بھی ایک آنریبل ممبر فرام اٹک بات کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے اضافہ ہوا ہے تو مہنگائی اور کرپشن میں ہوا ہے. میں نے نہیں کہا, اپوزیشن کا رونا نہیں ہے یا اپوزیشن کی یہ دہائی نہیں ہے. اراکین جو گورنمنٹ بینچز پہ ہیں وہ بھی یہ بات کر رہے ہیں جو ہم کہہ رہے ہیں.
سر میں الیکٹریسٹی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بھی بات کرنا چاہتی ہوں، لیکن اس سے قبل سر میں ایک چیز جو وزیر اعظم کا حالیہ بیان ہے خواتین کے حوالے سے، اس پر میں گہرے افسوس کا اظہار کروں گی۔ سر وہ انٹرویو تھا جس کے دوران انہوں نے وکٹم بلیمنگ کی۔ بہت افسوس ہوا، پہلی مرتبہ نہیں ہوا ایسا۔ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں ہم اپنی حدود بھی سمجھتے ہیں، بہت ساری کلچرل ہماری ویلیوز ہیں، اور ہم مجھے فخر ہے کہ I'm a پاکستانی woman living in this society despite challenges، وہ ٹھیک ہے۔ لیکن سر جو انہوں نے کہا اس سے ہماری دل آزاری ہوئی۔ We take offense to that statement in an interview۔ اور انہوں نے کیا یہ نہیں سوچا کہ پاکستان کے اندر سر ایک تخمینہ ہے کہ 8 بچے روز ریپ ہوتے ہیں جن کی عمریں 6 سے 15 سال کے درمیان ہوتی ہیں، جس میں سے 65% دیہی علاقوں میں اور 35% شہری علاقوں میں قبریں کھود کے عورتوں کو ریپ کیا جاتا ہے، اور آپ نے اس کو لباس سے جوڑ دیا۔ بہت افسوس ہوا، اور اگر چیف ایگزیکٹو ایسی بات کرے تو آئین کی بھی خلاف ورزی ہے، because in this constitution you have to support the women of Pakistan in national life as per the article 34 of the constitution۔ سر ایک تخمینہ ہے میرے پاس، اگر خواتین کو آپ انکریج کریں گے تو آپ کو IMF اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے لونز بھی نہیں لینے پڑیں گے اگر وہ آپ کی لیبر فورس کا حصہ ہو۔ لیکن ایسے بیانات سے خواتین آگے نہیں آئیں گی، وہ ڈسکریج ہوں گی۔ تھینک یو، میں دو چار منٹ لوں گی سر۔ اصل میں شاہجی مری صاحبہ بڑی لمبی لسٹ ہے، اور جتنے بھی آنریبل ممبران ہیں، میرے دو چار پوائنٹس ہیں، میرے دو چار پوائنٹس ہیں، میں دو چار پوائنٹس کور کروں گی۔ آئی نو آپ مجھے نہیں اچھا لگ رہا آپ انٹرپٹ کر رہے ہیں، میں صرف 2-3 چیزیں۔ وزیر اعظم صاحب کے لیے تو ایک شعر ہی کہوں گی کہ اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے ماضی کے تصور سے ہراساں ہوں میں، اپنے گزرے ہوئے ایام سے نفرت ہے مجھے۔ تو یہ نفرت پاکستانی قوم پر مت نکالیں خدا را، پاکستان کی بیٹیوں پر مت نکالیں، اور خدا را اس معاشرے کے اندر اس مائنڈ سیٹ کو کنڈیم کریں جو وکٹم بلیم کرتا ہے، وکٹم کو قصوروار ٹھہراتا ہے۔ ہم سب کی بیٹیاں ہیں، ہم سب بچیوں والے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کرے، لیکن پلیز اس کو ڈیفینڈ نہ کریں۔ ڈونٹ ڈیفینڈ دس اسٹیٹمنٹ۔ سر وہ مفتی عزیز الرحمان صاحب بھی ملے، کوئی ان کی حرکات بھی کوئی لباس سے جڑی ہوئی نہیں تھی۔ سو خدا کے لیے this is a moment to think where are we headed۔ سر اس کے بعد الیکٹریسٹی کی میں نے بات کرنی تھی۔ سر لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے بجٹ سیشن میں کوئی پوائنٹ آف آرڈر نہیں ہوتا جی۔ لوڈ شیڈنگ کی بات کر رہی ہوں سر، لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے سر ان کا آپ بعد میں دے دیجیے گا، مجھے لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے مولانا صاحب آپ اپنی بجٹ سپیچ کر چکے ہیں، تو پلیز آپ تشریف رکھیں۔ سر لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ تشریف رکھیں، آنریبل ممبر جو ہے وہ مولانا صاحب انڈر دی سن آپ بجٹ، انڈر دی سن جو ٹریڈیشن ہے، جو نارمز ہے، آپ کسی چیز پہ بھی آپ بول سکتے ہیں۔ تھینک یو جی۔ ناسور بن چکی ہے، کوئی حلقہ ایسا نہیں، خواہ وہ حکومتی اراکین کا ہو یا اپوزیشن اراکین کا ہو، تفریق نہیں ہے۔ وہاں سے نور عالم خان صاحب نے اپنے درد کی دکھ کی داستان بیان کی، ہم نے سنا، اور باخدا وہ عوام کا مسئلہ ہے۔ Please do not take it. Sir, please tell him not to cross talk here. This is not the way. He needs to understand. It's been 3 years. He's not understood the decorum of the rules of the house. جی Thank you. آپ وائنڈ اپ کریں پلیز جی سر۔ سر اسی طرح گیس لاسٹ 2 منٹس ہیں آپ کے پاس جی۔ 3-4 minutes. Only 2 minutes. I'll just read out my recommendations.
سر گیس کا آرٹیکل 158 از بینگ وائلیٹڈ کانسٹنٹلی, اس پر میں نے کرنا ہے. سینسس کا سندھ گورنمنٹ نے پارلیمنٹ کو بھی بھیجا ہے ریفرنس ایز پر کانسٹیٹیوشن, انہوں نے سینسس کو مسترد کیا ہے, اس کے اوپر بھی پارلیمنٹ کو ایکشن لینا چاہیے. سر کچھ فگرز کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے جو جی ڈی پی کے بارے میں بات ہوتی ہے, سر میں اس پہ آؤں گی کہ جب 2008 میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی تو 8.2% تھا, اور اس کے ورسز 2018 میں یہ ہمیں ملا تھا سر, بہت برا ملا تھا ہمیں. اور اس کو تو اس وقت اسحاق ڈار صاحب جو ہمارے ساتھ بیٹھے تھے آ کے تھوڑے دنوں کے لیے حکومت میں, تو انہوں نے خود کہا تھا کہ معیشت کا بہت برا حال ہے. 6.1% پہ 2018 میں پی ٹی آئی کو ملا. ہم اس کو لے کر آئے سر 2.1% پہ نیچے فرام 8.2%. پی ٹی آئی کو اس کو لانا تھا 6.1% سے نیچے, اور وہ بھی لگ بھگ اتنا ہی کام کیا انہوں نے. تو کوئی ایسا مارکا نہیں ہے, بلکہ شاید ہم نے بہت بڑا مارکا مارا. سر ایکسپورٹ پرسنٹیج انکریز, پیپلز پارٹی کے دور میں ایکسپورٹ 4% اینولی انکریز ہوئی. پی ایم ایل سے معذرت, خاطر خواہ انکریز ان کے دور میں نہیں تھی, اور پی ٹی آئی کے دور میں 0.3% انکریز ہے. تو خوشی کی کیا بات ہے سر. ریمیٹنسز جو ان کا سلوگن ہے ان کا, دیٹس وائی آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اٹ. پیپلز پارٹی کے دور میں ریمیٹنسز 16.7%, پی ٹی آئی کے دور میں 13.3%, اینڈ آئی آلسو اگین ود ڈیو اپالوجیز پی ایم ایل این کے دور میں یہ نمبر بھی اتنا نہیں تھا.